لوگ کہتے تھے کہ شہر میں نواز شریف کا نام لینے والا نہیں ہے، جو کہتے تھے کراچی میں نواز شریف کہیں نظر نہیں آتا ہے، جو کہتے تھے نواز شریف کے ووٹ بینک اور کارکن کراچی میں نہیں ہے، ان سب کو کراچی کے عوام نے اس دن آئینہ دکھا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جوک در جوک لوگ آ رہے تھے، ایک کے بعد ایک ٹرین بھر کے جا رہی تھی اور لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھا۔ اور آپ سب گواہی دیں گے کہ کراچی سٹی پہ کینٹ پہ پارٹی کارکن پٹریوں پہ لیٹ گئے، ہم سے احتجاج کرتے رہے۔ پھر ملیر میں جہاں فیروز خان صدر ہیں وہاں پر بھی 2 گھنٹہ اسی بات پہ وہ تکرار کرتے رہے۔ اور پھر کوئی انجن پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی باتھ روم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ہر اسٹیشن پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہاتھوں میں بیگ لیے اور اپنا بستر لیے کھڑے تھے کہ ہم نے بھی لاہور جانا ہے۔ کراچی نواز شریف کا شہر ہے۔ آج پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پاکستانی فیصلہ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کا لا عمل کیا ہوگا۔ اور ماشاءاللہ 21 اکتوبر کو پورے پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا، اور جس انداز میں محمد نواز شریف صاحب کو خوش آمدید کہا گیا، پاکستان کے کونے کونے سے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، کے پی سے لوگ آئے اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو جنہوں نے لاہور کے ان گلیوں، ان محلوں، سڑکوں اور میدانوں کو دیکھا ہو، ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور ہر کوئی والہانہ طور پہ جا رہا تھا۔ اور اس میں سب سے بڑے میگا شہر کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تاریخی کردار ادا کیا۔ بہت سارے دوست موجود ہوں گے ایئر سٹی اسٹیشن پہ، کینٹ اسٹیشن پہ، لانڈی اسٹیشن پہ۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے روانگی کا وقت یا ٹرین آنے کا ٹائم تھا 11 بجے، مگر 8 بجے سے لوگ ٹرین پہ آ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس، اور بعض دوست بیٹھے ہوئے جنہوں نے میڈیا والوں نے ہم پہ مہربانی کی ہے، ہم ان کے ساتھ، رشان صاحب ہیں یہاں پہ، دانیال صاحب، انہوں نے مہربانی کی اپنے کمرے میں ہمیں تھوڑی بہت کھڑے ہونے کی جگہ دے دی ہے۔ ہمیں افسوس بھی تھا اس وقت کہ جو میڈیا کمرہ اس میں ہمیں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے۔ ان کی مسکراہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جو ہم پہ مہربانیاں کی ہیں، پانی بھی انہوں نے پلایا ہمیں۔ تو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جو لوگ کہتے تھے کہ شہر میں نواز شریف کا نام لینے والا نہیں ہے، جو کہتے تھے کراچی میں نواز شریف کہیں نظر نہیں آتا ہے، جو کہتے تھے نواز شریف کے ووٹ بینک اور کارکن کراچی میں نہیں ہے، ان سب کو کراچی کے عوام نے اس دن آئینہ دکھا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جوک در جوک لوگ آ رہے تھے، ایک کے بعد ایک ٹرین بھر کے جا رہی تھی اور لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھا۔ اور آپ سب گواہی دیں گے کہ کراچی سٹی پہ کینٹ پہ پارٹی کارکن پٹریوں پہ لیٹ گئے، ہم سے احتجاج کرتے رہے۔ پھر ملیر میں جہاں فیروز خان صدر ہیں وہاں پر بھی 2 گھنٹہ اسی بات پہ وہ تکرار کرتے رہے۔ اور پھر کوئی انجن پہ بیٹھا ہوا تھا، کوئی باتھ روم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ان کا ایک ہی جذبہ تھا جانے کا، اور وہ ہم سے تکرار کر رہے تھے۔ ہم سارے ان کارکنوں کو، ان ساتھیوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہ کی گئی ہوتی تو کراچی سے ہمیں ایک معقول تعداد میں نمائندگی ملتی صوبائی اسمبلی کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے، کیونکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تمام دھاندلی اور جبر کے باوجود کراچی سے 4.5 لاکھ ووٹ ملا تھا پی ایم ایل این کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کے کارکن اور جو ووٹرز تھے، انہوں نے ان سب کے منہ بند کر دیے اور ثابت کیا کہ کراچی نواز شریف کا شہر ہے۔ اسی طرح سے حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، اب غرض پورے سندھ میں ہماری گاڑی جہاں سے گزری ہے، ہمیں بہت افسوس ہوتا رہا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، پھر میں شان صاحب سے گواہی لوں گا کہ دانیال صاحب کی گواہی یقیناً میری ثبوت کے طور پہ پیش کروں گا کہ ہر اسٹیشن پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہاتھوں میں بیگ لیے اور اپنا بستر لیے کھڑے تھے کہ ہم نے بھی لاہور جانا ہے۔ اور جو بچ گئے وہ ٹرینوں سے، دوسری ٹرینوں سے پھر ٹکٹ لیتے رہے،
لوگ بسوں میں گئے، لوگ اپنی گاڑیوں میں گئے. تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور یہ ایک سمٹم ہے، ایک سگنل ہے آنے والے الیکشن کے حوالے سے. یہ ایک سگنل ہے اس حوالے سے کہ ماضی میں محمد نواز شریف صاحب اور PMLN کی گورنمنٹ نے، خاص سندھ میں وہ ڈاکو راج کا خاتمہ ہو، یا 16 ایکڑ زمین دینے کا معاملہ ہو، یا کراچی میں اور کراچی حیدرآباد سے موٹر وے بنانے کا ہو، یا K4 کا منصوبہ ہو، یا S3 کا منصوبہ ہو، یا بجلی گھر کا منصوبہ ہو، یا پورے سندھ میں بامول کراچی سے سکھر تک میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، میں خود اس میں نمائندگی کرتا رہا ہوں، لیپ ٹاپ دینے کا ہو، یا نوجوانوں کو اسکالرشپ دینے کا ہو، یا کوئی بھی ایسا ترقیاتی منصوبہ وہ میٹرو بس کی صورت میں ہو، اس کا آغاز کیا تو لوگوں نے احساس کیا اس بات کا کہ ایک ایسی حکمراں چاہیے انہیں، ایسا وزیر اعظم چاہیے جو اکراس دا بورڈ لوگوں کی، علاقوں کی، شہروں کی خدمت کرتا ہو. انہوں نے جب موازنہ کیا ہوگا ان لوگوں کا، جیسا بھی اسد نے کہا، اور یقیناً خرم صاحب بھی بات کریں گے اس پہ، سوشل میڈیا آپ کی رائیول تو نہیں، آپ کی مددگار اور معاون ہے جس کی صدارت کریں، کہ ایک ایسا دور بھی دیکھا لوگوں نے کہ وہ سیلاب ہو تو شہباز شریف صاحب بارہا یہاں پہ موجود ہیں، خرم دستگیر صاحب موجود ہیں. بھولی نہیں ہماری حکومت، بھولے نہیں ہماری قیادت سندھ کے لوگوں کو. سندھ میں کوئی سا بھی حادثہ ہو، سانحات ہو، لوگوں کو ضرورت ہو تو سب سے پہلے نواز شریف، شہباز شریف یا ان کی پارٹی کے لوگ یہاں موجود رہتے رہے، یہاں کے لوگوں کے غم اور خوشی میں شریک رہے. باوجود اس کے کہ ایک دھاندلی کے ذریعے ہمارے نمائندگی کے حق سے ہمیں محروم کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نواز کے دور اور PMLN کے حکومت میں نوکریاں بکتی نہیں ہیں. آج سڑکوں کا ٹینڈر ہوتا ہے تو سڑکیں بنتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ٹینڈر ہو اور اربوں روپے بینکوں میں چلا جائے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہسپتالوں میں مریض دوائی کے لیے پریشان ہوتے ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ شہباز صاحب کی حکومت رہی ہے تو وہ خود وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی علاج یا دوائی کے سہولت سے محروم نہ رہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی نوجوان کو جو میرٹ پہ ہے اسے نوکری کے لیے پیسے اور سفارش کی ضرورت نہ پڑتی ہو. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی پارک پہ قبضہ نہ ہو رہا ہو. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سسٹم نے کراچی کو، سنتے تھے ہم کہ سسٹم چیزیں ٹھیک کرتی، یہاں چیزوں کو برباد کر دیا گیا. تو آج ایک بار پھر میں سندھ کے تمام کارکنوں کو، کراچی کے کارکنوں کو، حیدرآباد کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ مجھے یقین ہے کہ 2018 میں جس طرح سے ہمیں محروم کیا گیا تھا، آئندہ انتخاب میں کراچی اور سندھ ایک بہت ہی فعال کردار ادا کرے گا، اور اپنے نمائندگی کے لیے وہ انہی کو منتخب کریں گے جنہوں نے ان کو موٹر وے دیا ہے، بجلی گھر دیا ہے، روزگار دیا ہے، ہسپتالوں کا نیٹ ورک دیا ہے، اسکولوں کا نیٹ ورک دیا ہے، اچھی سڑکیں دی ہیں، مہنگائی کا خاتمہ کیا کہ آٹا نواز شریف صاحب کے دور میں 30 کا تھا اور چینی 50 کا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم 20 کا کر دیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم وہ منافع خوری اور وہ کرپشن کا خاتمہ ضرور کر دیں گے جس سے عام لوگوں تک اس کے ثمرات ان تک پہنچے اور شہر میں، صوبے میں، ملک میں امن ہو. سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بغیر امن کے، سکون کے نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ کوئی گھر چلتا ہے، نہ کوئی نظام چلتا ہے. کراچی والوں نے کئی دہائیوں تک امن کے لیے دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، منتیں کرتے رہے، مگر امن تب بحال ہوا جب محمد نواز شریف صاحب آئے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا اور پھر اس شہر کا امن کو برقرار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی اور اس پالیسی کی ایک بار پھر اشد ضرورت ہے.